الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران عزیز، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اس میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مرحلے پر پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ محض باری تعالیٰ کی توفیق تھی کہ ہمیں رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق ملی. لیکن اس بارگاہ کے شایان شان نہ ہم عبادت کر سکے، نہ اس کا حق پہچان سکے. ہم کیا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری رات قیام فرماتے تھے اور اتنا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی عبادت کرنے کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، کہ یا رب تیری معرفت کا جو حق ہے اس طرح ہم تجھے پہچان نہیں سکے، اور تیری عبادت کا جو حق ہے ہم اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکے. تو جب آقائے دو جہاں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کے باوجود باری تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکے تو میں اور آپ کیا حق ادا کریں گے؟ ہماری عبادتیں اس بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس نے توفیق عطا فرمائی تو اس پر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری کمی کوتاہی ہے ہم اس کے اوپر استغفار بھی کرتے ہیں. جب کسی عمل کے بعد یہ دو کام کر لیے جائے، ایک باری تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا جائے اور ایک اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبول عطا فرماتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم دو ٹریننگ سے گزرے ہیں، دو کورسز ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ان اسباب سے فائدہ اٹھایا جائے جو رمضان المبارک سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں. حدیث میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ وشہر المواسات، یہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب اردو میں تو عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت انسان پر آ جائے
تو انسان جو ہے اس پر صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اس کو ہم اردو میں صبر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر صرف اتنا نہیں ہے، یہ صبر کی ایک قسم ہے جس کو صبر علی المصیبہ کہا جاتا ہے، کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لے، باری تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس پہ شکوہ نہ ہو۔ غم ہونا، درد ہونا یہ تو فطری بات ہے، ظاہر ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا تو طبعی طور پر غم ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ منع نہیں ہے، اور اس غم کی وجہ سے اگر انسان کے آنسو بھی نکل آئے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہے، کہ میرے اللہ نے جو فیصلہ کیا اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، میں باری تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہوں۔ یہ تو مصیبت پہ صبر ہے جو ہمارے ہاں اردو میں معروف ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر صرف اتنا نہیں ہے، صبر کی دوسری صورت وہ ہے صبر علی الطاعہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، فرائض اور عبادات کی ادائیگی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا۔ دیکھیے ہمارا نفس ہے وہ عبادات سے بھی تیار ہوتا ہے، آپ نماز کے لیے تیار کریں اس کو تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اب رمضان کے علاوہ جب نماز کا وقت ہے تو آپ کا نفس نماز کے لیے جانا نہیں چاہے گا، اپنے نفس پر زبردستی کر کر آپ اس کو نماز کے لیے لے جائیے۔ یہ مسجد جانا نہیں چاہے گا، آپ اپنے نفس پر صبر کر کے اس کو مسجد لے جائیے۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ یہ صدقہ خیرات میں بخل سے کام لے گا، آپ اس پر جبر کر کے اس سے صدقہ خیرات کروائیے۔ تو طاعات کے اوپر، عبادات کے اوپر، فرائض و واجبات کے اوپر اپنے نفس پر جبر کر کے، زبردستی کر کے اس کو ان فرائض و واجبات کی ادائیگی پہ تیار کرنا، یہ بھی صبر، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اور تیسری قسم صبر کی یہ ہے جس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ جب انسان کا دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر اپنے نفس پر زبردستی کر کر اس کو گناہ سے بچانا، یہی صبر۔ مصیبت سے صبر آسان ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ مشکل ہے۔ اب رمضان کے بعد اصل صبر یہ ہے کہ جب یہ نفس گناہ کرنے کا تقاضا کرے، زبان سے جھوٹ بولنے کا تقاضا کرے، غیبت کرنے کا تقاضا کرے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا تقاضا کرے، جب یہ نفس رشوت لینے کا تقاضا کرے، یہ حرام خوری کا تقاضا کرے، یہ کرپشن کا تقاضا کرے، یہ سودا کم تولنے کا تقاضا کرے، اس وقت اپنے نفس پر صبر کر کے اللہ سے ڈر کر انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، یہ وہ صبر ہے جس سے فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ یہ وہ صبر ہے جس سے فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ ان میں تو معصیت کا بات ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو عبادت پہ لگایا ہے، وہ عبادت پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جب اللہ اس کو پیدا کر رہے تھے تو یہی فرشتے باری تعالیٰ سے کہہ رہے تھے آپ کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین پہ جا کے خون بہائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اسے جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب ہم اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں، اپنے نفس کو باوجود اس کے کہ معاشرہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے،
طبیعت ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہے، ہم اپنے نفس کو ان گناہوں سے روک کر اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر آتے ہیں تو باری تعالیٰ فرشتوں پہ رش کرتے ہیں، یہ ہے میرا وہ بچہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ خون بہائے گا، یہ خون نہیں بہا رہا، یہ اپنی خواہشات کا خون بہا رہا، یہ اپنی خواہشات کا خون بہا رہا ہے۔ اللہ کو ان خواہشات کا خون بہانا یہ محبوب، اور اسی کی پوری ٹریننگ آپ نے رمضان المبارک میں حاصل کی ہے۔ بھائی رمضان میں کھانے کا دل چاہ رہا تھا، آپ نے نہیں کھایا، پینے کا جی چاہ رہا تھا، آپ نے نہیں پیا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، کس کی وجہ سے روکا؟ اللہ کی وجہ سے روکا۔ صبح بھی یہی ٹریننگ، افطار سے پہلے بھی یہی ٹریننگ، پورے دن یہ ٹریننگ، یہاں تک کہ اتنا صبر کیا کہ جب مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو جیسے حدیث سے فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑنے لگے تو کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ، لڑے نہیں جھگڑے نہیں، جب مزاج کے خلاف بات پیش آئی کوئی جھگڑنے لگا تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو میرا روزہ ہے، میں لڑ نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے آپ کو لڑنے سے روکا، گناہوں سے روکا، کھانے سے روکا، پینے سے روکا۔ یہ حلال چیزیں آپ نے رمضان المبارک میں چھوڑ کر صبر کی ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اب رمضان المبارک کے بعد اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب عبادت کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے، آپ کا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے۔ جب گناہوں کے مواقع میسر ہو، آپ اپنے نفس سے مقابلہ کریں اور اس نفس کی خواہشات کا خون بہائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، حرام خوری سے روکیں، معصیت سے روکیں۔ ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے اس ٹریننگ کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوا۔ دوسری خصوصیت رمضان المبارک کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے تو کچھ اندازہ ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، کچھ اندازہ ہوا کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔ یہ احساس جو ہمیں بھوک کا ہوا، اللہ نے سب کچھ وسعت عطا فرمائی، پھر بھی بھوک کا احساس کچھ ہوا، پیاس کا احساس کچھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جن کے پاس اتنے اسباب میسر نہیں ہیں تم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں ہے تم اندازہ کرو کہ تم نے بھوک کی جو تکلیف برداشت کی، ایک تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے، ان کو نہ جانے کتنے وقت فاقے ہوتے ہیں، وہ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آج جس ماحول میں ہم یہ عید منا رہے ہیں، ہمارے فلسطین میں مسلمان بھائی، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، وہ اپنے گھروں کے ملبوں تلے بیٹھی ہوئی حسرت سے اپنے گھروں کو دیکھیں۔ جو بچے آج سے 6 مہینے پہلے ان کا وزن 30-40 کلو ہوا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے آج ان بچوں کا وزن 10 سے 15 کلو رہ گیا۔ وہ عرب کے بچے جو پھول ہوتے ہیں، جو پھول کی طرح کھلتے ہیں، سرخ و سفید پیارے بچے، گول مٹول، بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے آج ان کا وزن آدھے سے کم رہ گیا۔ کسی کا باپ شہید، کسی کی ماں شہید، کسی کا پورا خاندان شہید، جو رہ گئے ہیں ان میں بھی 10 سے 12 ہزار بچے وہ ہیں جو جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ ہم ان حالات میں عید منا رہے ہیں تو بھائی ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے جو مواسات کی غمخواری کی ٹریننگ لی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ ٹھیک ہے عید ہے، خوشی منانے کا حق ہے، لیکن خوشی میں حد سے آگے نہیں بڑھیے۔ خوشی میں باری تعالیٰ کو ناراض نہیں کیجیے گا۔ آپ سوچیے باری تعالیٰ آج آپ پر فخر کر رہے ہیں، باری تعالیٰ آج آپ پر فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر کے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کی اجرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے،
تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آج میں ان سب کی مغفرت کروں گا اور ان کی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ لہذا جب عیدگاہ سے ہم واپس جاتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ آج ہم پر فخر فرما رہے ہیں، تو بھائی باری تعالیٰ کے فخر کی لاج رکھو، باری تعالیٰ کے فخر کی لاج رکھ لو، عید کی خوشی مناؤ لیکن سادگی کے ساتھ مناؤ، باری تعالیٰ کو ناراض کر کے گناہ کر کے عید کی خوشیاں نہ مناؤ، یہ باری تعالیٰ کی ناشکری ہوگی۔ آج وہ یہ وقت ان پر آیا ہے، ہمارے اعمال کون سے ایسے ہیں کہ ہم پر یہ وقت نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ تکلیف جو ان کے اوپر آئی ہے اسے دور فرمائے اور اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے مسرتوں کا ذریعہ بنے۔ ایک منٹ رہ گیا ہے نماز شروع کرنے میں اس کا طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے عید کی نماز فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اضافی ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں اضافی ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں، تو آپ بھی تکبیر تحریمہ کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام بلند آواز سے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری اضافی تکبیر امام اسی طرح کہے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری اضافی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے امام کہے گا اور اس کے بعد قرات کے لیے ہاتھ باندھ لے گا، تو آپ بھی تیسری اضافی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا۔ اگلی رکعت جب شروع ہوگی تو وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور سورت سے شروع ہوگی، اور جب سورت سے فارغ ہوں گے دوسری رکعت میں تو اب 3 تکبیریں اضافی کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہہ کر ہم سب رکوع میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد اپنی نماز کی تکمیل کریں گے۔ نماز کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر عید کا خطبہ ہوگا جس کا سننا واجب ہے۔ نماز کی تیاری کر لیجئے، صفیں بنا لیجئے۔ صفیں درست فرما لیجئے۔ جو حضرات راستے میں ہیں جلدی سے تشریف لائیں، صفوں میں شامل ہو جائیں، نماز شروع ہو رہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے تو کم سے کم وقت پر ہم سب کو آنا چاہیے، کیونکہ اس نماز کی قضا نہیں ہوتی، تو اس لیے اہتمام سے وقت سے پہلے آنا چاہیے عید کی نماز کے لیے۔ تشریف لے آئیے۔ نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجیے. یا اللہ آج انعام کا دن ہے. یا اللہ مغفرت کا انعام عطا فرماتے ہیں, آپ جنت کا انعام عطا فرماتے ہیں. یا ارحم الراحمین ہم اس انعام کے مستحق تو نہیں ہیں, لیکن یا اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ ہمیں محروم واپس نہ بھیجیے. یا اللہ ہمیں محروم واپس نہ بھیجیے. یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے عزیز و اقارب, دوست, احباب, متعلقین, یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے, اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما, ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں, ہمارے گھر والوں میں, ہمارے عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما, عافیت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ کسی کا دستگیر نہ بنا. اے اللہ چلتے ہاتھ پاؤں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. یا اللہ ہمارے رزق برکت عطا فرما, رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما. یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں. یا ارحم الراحمین یا اللہ آپ کو ان کا واسطہ, یا اللہ ان پہ رحم فرما. یا اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ شہید ہو گئے, یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی شہیدوں کے خون کے صدقے یا اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ان شہیدوں کی یا اللہ 40,000 شہداء ہیں میرے اللہ, ایک لاکھوں یا اللہ زخمی ہیں. یا اللہ نہ جانے سب بے گھر ہیں. یا ارحم الراحمین ان کی یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما. یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما, ان کے مسائل دور فرما.
یا اللہ یہ شہیدوں کے خون کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما